اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر کٹ ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ صبر کریں، آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہی ہے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے اور تمہاری بہتری۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ بے شک جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ رب تو وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ وہ رب تھام لے تو کوئی چاہ کر بھی نہیں گرا سکتا۔ بے شک پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ آپ ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں، اگر آپ کے پیچھے ہٹنے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو ضرور پیچھے ہٹیں۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے محبوب خدا نہ بنے۔ بات ہمت دینے والا ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتا ہوں، کچھ باتیں سن کر کچھ لہجے دیکھ کر۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعا پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ پھر وہ رب تمہیں انہی لوگوں پر حکومت کروائے گا جنہوں نے تمہیں اس کنویں میں پھینکا تھا، بس تم یوسف جیسا صبر کرو۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ بے شک جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو بتا نہیں سکتا، آمین۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو میرا رب راستہ بنائے گا۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو کسی بھی شخص سے محبت ہے وہ خدا کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں، پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا، وہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا، وہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتبار کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ بے بس انسان کا واحد علاج صرف سجدہ ہے۔ مانگ اپنے رب سے جو نہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وفاداریاں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو خواجہ سرا بھی ناچنے آ جاتے ہیں۔
انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دراصل دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتائی مزاج یار، فکر رزق لے گئی کس کو کہاں کہاں۔ سہاروں سے پہلے موت آ جائے، خدا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ یا اللہ، تو نے تو کتنوں کی تقدیر سواری ہے، بس مجھے اتنا کہہ دے کہ اب تیری باری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذہنی سکون چاہتے ہو تو آذان کو توجہ سے سنا کرو، آذان کے ایک حرف کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو پھر یقین رکھو اس پر جو رحمان جو رحیم، وہ بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ شاید یہی میرے لیے مصلحت خدا تھی کہ مجھے ایک بار گرنا تھا سنبھلنے سے پہلے۔ پریشان مت ہو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھا ہے، بے شک۔ سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک۔ میں نے اپنے اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ اللہ ان آنسوؤں کی زبان بھی سمجھتا ہے جن کا قرب ہمیں الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ اپنا زیادہ وقت اللہ کے لیے نکالیں، کیونکہ حساب مال کا نہیں اعمال کا ہوگا۔ ہم نکالتے رہے بریانی میں بھی نقص، وہ سوکھی روٹی پر بھی خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel. جزاک اللہ۔